الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ ہود کی آیت 91 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سیدنا شعیب کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ یہ وہی سلسلہ بیان ہے جس میں قرآن مجید تاریخی شواہد سے استدلال کر رہا ہے۔ چنانچہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر جس قیامت کی خبر دے رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بارہا برپا کی ہے، اور ان قوموں کے لیے برپا کی ہے جن کی طرف اپنے رسول بھیجے ہیں، تاکہ لوگ جو کچھ انہیں بتایا جا رہا ہے اس کی ایک جھلک یہاں دیکھ لیں۔ اسی سلسلے میں پھر ایک ایک پیغمبر کو لے کر ان کی دعوت کیا تھی یہ بتایا جا رہا ہے، ان کی قوم نے کیا رد عمل ظاہر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کس طرح صادر ہوا۔ یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اس سے پیچھے سورہ یونس میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ جب اللہ کے رسول آ جاتے ہیں تو قضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون، پھر قوموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے اسی زمین پر۔ تو شعیب علیہ السلام نے جب یہ ساری بات ان سے کہہ دی، جس کی تفصیلات ہم اس سے پیچھے مختلف نشستوں میں سن چکے ہیں، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ دعوت حق کا یہ رد عمل بھی عالمگیر ہے، یعنی انسان جس وقت بعض چیزوں کو اختیار کیے ہوئے صدیاں گزار دیتا ہے، اس کے پیچھے ایک روایت بن جاتی ہے، تو پھر خود روایت بنائے استدلال بن جاتی ہے۔ یعنی روایت اپنی ذات میں اگر آپ تحلیل کر کے دیکھیں تو نہ بنائے استدلال ہے نہ بننی چاہیے۔ روایت خود کسی استدلال پر، کسی ریزننگ پر قائم ہوگی، یعنی کوئی علم و عقل کا مسلمہ ہے، کوئی مشاہدہ ہے، کوئی حقیقی واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات کہی گئی ہے، وہ ناقابل تردید شواہد سے اللہ ہی کی بات بن چکی ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو بنائے استدلال ہوتی ہیں۔ انسانوں نے کوئی مشاہدہ کیا اور اس سے نتیجہ کیا نکالا، کوئی چیز دیکھی اور اس سے استنباط کیا، کسی بات کو سنا اور اس کا فہم ان کا کیا تھا، اس پر روایت بن جاتی ہے۔ اور روایت اپنی ذات میں کوئی استدلال میں پیش کرنے کی چیز نہیں ہوتی، لیکن جب بن جاتی ہے تو پھر لوگوں کی سمجھ میں وہ بات نہیں آتی جو اصل استدلال کی بنیاد پر کہی جا رہی ہوتی ہے۔ اسی کا تجربہ آپ اپنی قوم میں کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے لیے پہلے دن سے یہ واضح ہے کہ بنائے استدلال اللہ کی کتاب ہے۔ یعنی ہم جب مذہب پہ بات کریں گے، ایک تو یہ ہے کہ ہم دنیا کے کسی علم کے بارے میں بات کریں، وہاں علم و عقل کے مسلمات سے بات شروع ہوتی ہے، وجودی حقائق سے بات شروع ہوتی ہے، ان مقدمات سے بات شروع ہوتی ہے جو استدلال کے محتاج نہیں ہوتے۔ اس کے بعد پھر آگے استنباط ہے، وہ سائنس ہو، وہ سماجیات ہو، وہ سیاست ہو، معیشت ہو، سب میں ایسے ہی استدلال کیا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ مذہب میں استدلال کریں گے تو یہاں واضح ہے بالکل کہ استدلال کی بنیاد اللہ کی کتاب ہوگی سب سے پہلے، اس کے بعد پیغمبر کی سنت ہوگی جو ایک اسٹیبلش چیز بن چکی ہے، اور پھر درجہ بدرجہ اور چیزیں بھی پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن وہ تائیدی چیزیں ہوں گی۔
ان میں سے کوئی بھی اصل کی حیثیت نہیں رکھتی۔ تاہم قرآن سے استدلال کریں، سنت سے استدلال کریں اور آپ کے سامنے روایت آ جائے تو بالکل یہی جواب ملے گا آپ کو کہ تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ جب پوچھیں گے کہ کیوں سمجھ میں نہیں آتی، یعنی میں جو بات کر رہا ہوں اس میں یہ بات تو کہی جا سکتی ہے کہ تم قرآن مجید کی جس بات کو سمجھ رہے ہو اس میں یہ غلطی ہے، یہ استدلال کی خامی ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ تو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اس مقدمے کی تحلیل کر کے پیش کر دیں گے تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے پہلے یہ دوسروں کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا۔ یعنی یہی استدلال ہوتا ہے، اسی کو روایت سے استدلال کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا ہے شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی یہ مطلب ہے اس کا، یہ کہ اس کائنات کا ایک ہی پروردگار ہے، یہ بات کہ میں تمہیں توجہ دلا رہا ہوں کہ لوگوں کا مال نہ لوٹو، کم نہ تولو، ڈنڈی نہ مارو، ناپ تول میں کمی کر کے لوگوں کا مال تم چوری کر رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ ان میں سے کون سی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی؟ یہی باتیں کہی ہیں نا انہوں نے، یہ بالکل بدیہات ہے، ہر آدمی کی سمجھ میں آنی چاہیے، لیکن یہ باتیں ہیں جن کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ ما نفقہ کثیرا مما تقول، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، لوگوں کو ان کے مالوفات کے خلاف کوئی دعوت دی جائے۔ مالوفات یعنی جن چیزوں سے وہ پہلے سے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، وہ مانوس ہو چکے ہوتے ہیں، انہی میں زندگی بسر کر چکے ہوتے ہیں، ان میں صدیاں گزار چکے ہوتے ہیں، تو یہ مالوفات بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی سنا ہے، ایسے ہی لوگ کہتے رہے ہیں، ایسے ہی ہم عمل کرتے رہے ہیں۔ لوگوں کو ان کے مالوفات کے خلاف کوئی دعوت دی جائے تو وہ بالعموم اسی طرح کا تبصرہ کرتے ہیں، یعنی یہی بات کہتے ہیں۔ اس میں ایک نوعیت کی تعریض بھی ہوتی ہے، یعنی یہ بات کبھی تو ایسے بھی کہی جاتی ہے کہ جیسے آپ کسی چیز کو غلط ٹھہراتے ہیں اور سنجیدگی سے دلیل پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی یہ تعریض کا جملہ ہوتا ہے کہ احمقانہ باتیں کر رہے ہو، آج نئی تم پر کوئی وحی آئی ہے، یہ کیا چیز ہے، ہم نے تو اس سے پہلے اس طرح کی بات نہیں سنی۔ تو تعریض بھی ہوتی ہے۔ لوگوں کو ان کے مالوفات کے خلاف کوئی دعوت دی جائے تو وہ بالعموم اسی طرح کا تبصرہ کرتے ہیں۔ اس میں ایک نوعیت کی تعریض بھی ہوتی ہے کہ تمہاری باتیں سمجھنے کی کہاں ہیں، کوئی معقول آدمی ان کو سمجھنے کی کوشش ہی کیوں کرے، ایسی مہمل اور دور از کار باتیں کب کسی کی سمجھ میں آتی۔ تو ایک یہ پہلو بھی ہوتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان تم ایک کمزور آدمی ہو، یعنی کوئی قابل ذکر آدمی ہوتے، ہمارے رہنما ہوتے، ہمارے بڑے علماء میں پیدا ہو جاتے، کسی بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے تو چلیے ہم ایسی باتیں بھی سن لیتے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، تم ہمارے درمیان ایک کمزور آدمی ہو۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے، یعنی ہماری روایت پر تم نے حملہ کیا ہے اور اس طرح کی نئی باتیں پیش کر رہے ہو اور ہمارے نظام کو ہدف تنقید بنا رہے ہو، ہمارے مال میں کیا تصرف کرنا ہے کیا نہیں اس کے بارے میں ہمیں مشورے دینے کی جسارت کر رہے ہو اور ہمارے عقائد پر نقد کر رہے ہو، تمہاری سزا تو یہ تھی کہ تمہیں رجم کر دیا جاتا، سنگسار کر دیا جاتا، اور ہم یہ کر گزرتے، لیکن ہماری برادری ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہ اس سے ہمارے قبیلے میں، علاقے میں، شہر میں کچھ فساد ہو جائے گا۔ وما انت علینا بعزیز، تم ہم پر کچھ بھاری نہیں ہو، یعنی برادری ہے، کچھ لحاظ کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ مصالحت سے، بات چیت سے معاملہ حل ہو جائے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ہم تم سے کوئی خوف زدہ ہیں،
علاج تمہارا یہی تھا، یعنی تمہاری طرح کے لوگ یہ برداشت نہیں کیے جاتے۔ تو یہ انہوں نے جواب دیا، قال یا قومی ارہتی اعز علیکم من اللہ۔ شعیب نے کہا، میری قوم کے لوگوں، کیا میری برادری تم پر خدا سے زیادہ بھاری ہے؟ یعنی ڈرنا تھا تو خدا سے ڈرتے، ڈرنا تھا تو اس پروردگار کی گرفت سے ڈرتے، اس کی بارگاہ میں حاضری سے ڈرتے، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یعنی میری برادری زیادہ بڑی چیز ہے یا اس کائنات کا پروردگار بڑی چیز ہے؟ یہ دیکھیے کہ پیغمبر کا استدلال کتنا صاف ہوتا ہے، کتنا تعصبات سے بالاتر ہوتا ہے، کتنا حقائق پر مبنی ہوتا ہے، کتنا اصول کے لحاظ سے بالکل طے شدہ ہوتا ہے۔ شعیب نے کہا، میری قوم کے لوگوں، کیا میری برادری تم پر خدا سے زیادہ بھاری ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اس کا تمہیں خوف ہے اور خدا کو تم نے بلا کر پس پشت ڈال رکھا ہے۔ یعنی برادری سے تو ڈر رہے ہو، خدا سے نہیں ڈرتے، جس کے بارے میں نے تمہیں کہا ہے کہ مجھے اس نے بھیجا ہے، میری پشت پر اس کائنات کا پروردگار ہے، تمہیں اس سے اندیشہ نہیں محسوس ہوتا؟ ڈر آیا ہے تو میری برادری کا ڈر آیا ہے، میرے قبیلے والوں کا ڈر ہے۔ میری قوم کے لوگوں، کیا میری برادری تم پر خدا سے زیادہ بھاری ہے؟ اس کا تمہیں خوف ہے اور خدا کو تم نے بلا کر پس پشت ڈال رکھا ہے۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو میرا پروردگار اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جس طرح کسی لشکر کو گھیرے میں لے لیا جاتا ہے، یعنی وہ اس وقت اپنے پاؤں پر کھڑا تو ہوتا ہے، اس کا حوصلہ بھی کچھ قائم ہوتا ہے، ابھی نتیجہ بھی نہیں نکلا ہوتا، لیکن وہ گھیرے میں آ چکا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ تمہیں شاید احساس نہیں ہے، کبھی تم میری طرف دیکھتے ہو تمہیں خیال ہوتا ہے کہ کمزور آدمی ہے، کیا حیثیت ہے اس کی، نہ اس کے پاس کوئی خدم و حشم ہے، نہ دولت ہے، نہ اقتدار ہے۔ یہ کبھی میری طرف دیکھ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہو، کبھی میری برادری کی طرف دیکھ کر کہتے ہو کہ ان کا کچھ خیال ہوتا ہے ورنہ تمہیں سنسار کر دیتے۔ تمہیں احساس نہیں ہے کہ تم اس وقت گرفت پہ آ چکے ہو۔ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، میری پشت پر وہ ہے، وہ کائنات کا پروردگار ہے۔ تم پر افسوس کہ مجھے دیکھتے ہو، برادری کو دیکھتے ہو، خدا کو نہیں دیکھتے۔ لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ تم کرتے ہو، تمہارے جو کرتوت ہیں، میرا پروردگار اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ تو اصل میں تمہیں گھیرے میں لے چکا، اب مہلت ہے، کتنی مہلت ملتی ہے یہ وہ فیصلہ کرے گا، لیکن نتیجہ اب بالکل نکل کر رہے گا۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ میری قوم کے لوگوں، جو کچھ کر رہے ہو اپنی جگہ کیے جاؤ، میں بھی کر رہا ہوں۔ یعنی اس وقت ہمارے اور تمہارے درمیان کردار تقسیم ہو گئے ہیں۔ یہ اسٹیج ہے، اس پر تمہیں بھی کچھ کرنا ہے، مجھے بھی کرنا ہے۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ یہی بہانے، یہی کٹ حجتی، یہی بحثہ بحثی، یہی الزامات، یہی گریز و فرار کے طریقے۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ صحیح بات کہنی ہے، بے کم و کاست کہنی ہے، کسی مصالحت اور مداہنت کے بغیر کہنی ہے، اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ تو یہ کردار تقسیم ہو گئے ہیں، اب نتیجہ نکلنا ہے۔ میری قوم کے لوگوں، جو کچھ کر رہے ہو اپنی جگہ کیے جاؤ۔ یعنی جب تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم نے یہی کرنا ہے تو اچھی بات ہے، کرتے رہو، میں بھی کر رہا ہوں۔ یعنی میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، تم اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ کیا معلوم ہو جائے گا؟ سوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن ہو کاذب وارتقبوا انی معکم رقیب۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر کے رکھ دے گا اور کون اپنی بات میں جھوٹا ہے، یہ معلوم ہو جائے گا۔ یعنی میں اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس وقت مہلت ہے، جو کچھ تمہیں کہنا ہے کہہ لو، جو اقدام کرنا ہے کر لو، لیکن
یہ زیادہ زمانہ نہیں گزرے گا، نتیجہ سامنے آ جائے گا، اور وہ نتیجہ کیا ہوگا اس وقت بالکل اسی دنیا میں واضح ہو جائے گا کہ کون جھوٹا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ پیغمبر کو جھوٹا قرار دے رہے ہوتے، تم اپنی طرف سے ایک کہانی گھڑ کر آ گئے ہو، داستان سرائی کر رہے ہو، کوئی حقیقت نہیں ان باتوں کی۔ تو پیغمبر یہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ معلوم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا، جب فیصلہ آئے گا تو سارے راز ظاہر ہو جائیں گے، سارے حجاب اٹھ جائیں گے۔ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر کے رکھ دے گا، یعنی میں اگر جھوٹا ہوں تو مجھے بھی کسی انجام کو پہنچنا ہے، اللہ کا فیصلہ یہی ہے، پیغمبروں کے بعد وہ یہی فیصلہ کرتا ہے، اور اگر تم جھوٹے ہو تو تمہیں بھی کسی انجام کو پہنچنا ہے۔ یہ اب زیادہ دور نہیں ہے، یہ فیصلہ صادر ہو جائے گا، تم انتظار کرو، ورتقبوا انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ یہ آخری مرحلوں کی گفتگو ہے۔ قرآن مجید ظاہر ہے کہ مختلف گفتگوؤں کا اس طریقے سے خلاصہ کرتا ہے۔ آخری مرحلے میں کوئی ایک یا دو گفتگویں تو نہیں ہوئیں، ہمارے پاس قرآن مجید ہے، اس میں پیغمبر کی ساری دعوت لکھی ہوئی ہمارے سامنے ہے، اور میں نے اگر آپ میری تفسیر دیکھیں تو ہر چیز کو متعین کر کے بتا دیا ہے کہ یہ پہلے مرحلے کی صورتیں ہیں، یہ دوسرے مرحلے کی ہیں، یہ تیسرے مرحلے کی ہیں۔ تو ان میں جو اتمام حجت و ہجرت و برات کے مرحلے کی صورتیں ہیں، یعنی آخری مرحلہ جس میں پیغمبر چھوڑتا ہے اپنی قوم کو، تو وہ کوئی ایک دو تو نہیں ہے، یعنی وہ بھی دسیوں ہیں۔ ان میں بار بار یہی چیزیں کہی گئی ہیں۔ حضرت شعیب نے بھی ایسے ہی کہی ہوں گی، بار بار کہی ہوں گی، مختلف طریقوں سے کہی ہوں گی، مختلف اسالیب میں بیان کی ہوں گی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے یہ آخری بات بھی کر دی۔ تو قرآن نے یہاں خلاصہ کیا، وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا۔ اس پر جب ہمارا حکم صادر ہو گیا، اس سے پیچھے بھی جتنی سرگزشتیں ہیں اس میں پیغمبر جب آخری گفتگو کر دیتا ہے تو پھر حکم صادر ہوتا ہے، یعنی اللہ کا فیصلہ سامنے آ جاتا ہے۔ وہی فیصلہ جس کو اصل قانون میں اس طرح بیان کیا ہے کہ قضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون، انصاف کا فیصلہ زمین پر صادر ہوتا ہے۔ اس کا ذکر کیا کہ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی، ہٹ درمی اس طرح سے سامنے آ گئی، یہ معلوم ہو گیا کہ کوئی معقول بات سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ہمارا حکم صادر ہو گیا، پھر فیصلہ آ گیا۔ جب فیصلہ آیا تو ہم نے کیا کیا؟ نجینا شعیبا والذین آمنوا معہ برحمت منا، تو ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے خاص اپنی رحمت سے نجات دی۔ جو فیصلہ صادر ہوتا ہے اس کے بارے میں قرآن مجید نے اصول میں بھی بیان کیا ہے، اور واقعات پر تبصرہ کرتے ہوئے بھی بار بار یہی حقیقت واضح کی ہے کہ اگر پیغمبر کے ساتھی دوچاری ہوتے ہیں تو ان کو نجات دی جاتی ہے۔ انہوں نے اب کیا کرنا ہے وہ بات کا مرحلہ ہے، لیکن قوم برباد کر دی جاتی ہے۔ تو اس میں ہم نے پیچھے دیکھا کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے یہ فیصلے کا وقت آ گیا تو ان سے کہا گیا کہ اب آپ اس بستی کو چھوڑ دیں، ہماری طرف سے صبح کا وقت مقرر ہے، اور صبح اب زیادہ دور نہیں ہے، آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ اس بستی کو چھوڑ کر نکل جائیں اور پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھیں، کیونکہ اس بستی پر اب خدا کا فیصلہ صادر ہو رہا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی دینونت کے ظہور کا یہ قانون کتنی بار بیان کیا گیا ہے، کس طرح دہرایا گیا ہے، کس طرح اس کے شواہد پیش کیے گئے ہیں، اور بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ پیغمبروں کے معاملے میں یہ وہ سنت ہے، یہ وہ طریقہ ہے جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اسی کے بارے میں فرمایا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کوئی تبدیلی اس میں کبھی نہیں۔ تو فرمایا کہ
ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے خاص اپنی رحمت سے نجات دی۔ سب سے پہلی چیز یہی ہوتی ہے کہ جس بستی میں پیغمبر ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ایمان لا چکے ہیں، ان کو نجات دی جائے۔ یہی بات سیدنا ابراہیم کے ساتھ مجادلے میں واضح ہوئی تھی، جب کہا گیا کہ اتنے لوگ بھی ہوں گے، فرمایا اتنے بھی ہوں تو میں عذاب نہیں دوں گا، ان کے لیے پہلے نکالنے کا بندوبست کیا جائے گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں، جیسے کہ سورہ فتح میں بیان کیا ہے کہ مکے پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، یعنی مسلمان بہت مضطرب ہوئے، بہت پریشان ہوئے، سیدنا عمر نے کچھ سوالات کر ڈالے لیکن اجازت نہیں دی گئی، اور رسول اللہ نے فرمایا انی مامور، میں حکم کا پابند ہوں، مجھے واپس جانا ہے۔ کیوں؟ تو اس کا قرآن نے جواب دیا ہے، اس لیے کہ بستی میں بہت سے لوگ ایمان لا چکے تھے، یعنی وہ دل سے مسلمان ہو چکے تھے، اظہار کرنے میں رکاوٹیں تھیں، اللہ مہلت دینا چاہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی شفقت، رحمت، محبت وہ لازماً مہلت دیتی ہے، لازماً موقع دیتی ہے، لیکن یہاں کچھ باقی نہیں رہا۔ تو اب یہ فرمایا کہ حکم صادر ہو گیا اور ہم نے خاص اپنی رحمت سے ان کو نکال لیا۔ چند لوگ تھے، شعیب ان کے ساتھی، ان کو نکال لیا، اور جنہوں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا تھا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور جنہوں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا تھا ان کو کڑک نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ یعنی ایک کڑک تھی جس نے کان بہرے کر دیے، سب کو اوندے منہ گرا دیا، اور جس طرح کے مختلف صورتوں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہوا اور پانی کے تصرفات یہ کام کرتے ہیں، جیسے سائیکلونی ہوا چلتی ہے اور وہ اینٹ پتھر اٹھا کر گویا رجم کر دیتی ہے قوموں کو، تو اسی طرح کا معاملہ زیادہ تر ہوتا ہے۔ اس طرح کے بادل جب برستے ہیں اور اس طرح کی آندھی جب آتی ہے تو اس میں کڑک بھی ہوتی ہے، گرج بھی ہوتی ہے، چمک بھی ہوتی ہے، تو کہیں قرآن کسی پہلو کا ذکر کر دیتا ہے، کہیں کس کا ذکر کر دیتا ہے، تو بعض اوقات ایک زلزلے کی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے اس کے ساتھ۔ ان کو کڑک نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہیں تھے، یعنی بالکل خاتمہ ہو گیا، ایک ایک شخص کو سنگسار کر دیا گیا۔ اس میں جو تقابل ہے وہی ہے کہ انہوں نے شعیب سے کہا تھا کہ تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آیا تو پوری قوم، پوری بستی سنگسار کر دی گئی۔ ارشاد ہوا کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، سنو مدین والے بھی دھتکار دیے گئے جس طرح سمود دھتکار دیے گئے، یعنی گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے راندائے درگاہ ہوئے، ان کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ جس طرح قیامت میں ایسے مجرموں کے لیے ابدی جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، اسی طرح دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنا دیا، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سرگزشت کے بعد اسی طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ سمود بھی دھتکار دیے گئے، عاد بھی دھتکار دیے گئے۔ تو آپ فرمایا کہ سنو مدین والے بھی دھتکارے گئے جس طرح سمود دھتکار دیے گئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اسی طرح موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی ہوئی سند کے ساتھ بھیجا۔ اس کی طرف بھیجا الی فرعون و ملئہ فاتبعوا امر فرعون، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا تو انہوں نے فرعون کی بات مانی۔ وما امر فرعون برشید، درا حالے کہ فرعون کی بات راست نہیں تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت، اس سے پچھلی سورہ میں، سورہ یونس میں موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت بہت تفصیل سے ہے، اور باقی سرگزشتیں بہت مختصر طریقے سے بیان ہوئی ہیں۔ یہاں الٹ ہے، یعنی باقی سرگزشتیں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں اور یہ سرگزشت بہت مختصر طریقے سے۔
اس سے بھی صورتیں کیسے توام ہوتی ہیں، جوڑے بن جاتی ہیں، اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں کے ساتھ اور ایک کھلی ہوئی سند کے ساتھ، یہ کھلی ہوئی سند کیا ہے؟ یعنی نشانیاں بھی تھیں، لیکن وہ کیا سند ہے کہ جس کے ساتھ بھیجا؟ سند کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی سلطان کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے اگر آیا ہے تو اپنا پروانہ تقرر لے کے آئے گا۔ تو یہ موسیٰ کے پاس کیا سند تھی کہ جس کے بعد ماننا ناگزیر تھا؟ تو میں نے لکھا ہے کہ یہ عام کے بعد خاص کا ذکر ہے، یعنی یہ فرمایا نا اپنی نشانیوں کے ساتھ، تو ساری نشانیاں ہی سند کے طور پر تھیں، لیکن یہ تو گویا آخری درجے کی سند تھی۔ تو پہلے عام کو بیان کیا، پھر انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی کو کھلی ہوئی سند قرار دے کر خاص کی طرف اشارہ کیا۔ یہ عام کے بعد خاص کا ذکر ہے اور اس سے عصا کا معجزہ مراد ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ بھی فرمایا ہے کہ جب دونوں کو بھیجا گیا تو دو نشانیاں دی گئیں اور فرمایا کہ یہ برہانان من ربک، تمہارے پروردگار کی طرف سے گویا دلیل ہے جو تمہارے ہاتھ میں پکڑا دی گئی۔ یہ کیسے دلیل تھی، کتنی غیر معمولی دلیل تھی، کیسے سند بن گئی، اس پر ہم سورہ یونس میں بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ یہ عام کے بعد خاص کا ذکر ہے اور اس سے عصا کا معجزہ مراد ہے، اس لیے کہ یہی وہ سند ماموریت تھی، یعنی یہ وہ پیغمبر ہیں، خدا کی طرف سے مامور ہو کے آئے ہیں، کوئی فلسفی اور حکیم نہیں ہے جو اپنا کوئی نتیجہ فکر بیان کر رہے ہیں یا اپنی کوئی تحقیق تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو ایک مامور کی حیثیت سے، مقرر کردہ شخصیت کے طور پر وہ یہ دعوت پیش کر رہے ہیں، اس کی سند کے لحاظ سے گویا عصا دے دیا گیا۔ یہ عام کے بعد خاص کا ذکر ہے اور اس سے عصا کا معجزہ مراد ہے، اس لیے کہ یہی وہ سند ماموریت تھی جس نے ساحروں کے مقابلے میں ایک حجت قاہرہ بن کر موسیٰ علیہ السلام کے دعوی نبوت کو بالکل آخری درجے میں ثابت کر دیا تھا۔ خود فرعون نے یہی چیز مقرر کی تھی، خود مان لیا تھا کہ یہی ہم امتحان کریں گے اور اگر اس پہ تم کامیاب رہے تو پھر ہم مانیں گے کہ واقعی کہیں آسمان سے آ گئے ہو، ورنہ تو یہی خیال ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں سے فرار ہو کے گئے، واپس آ گئے اور اب شاید اقتدار چاہتے ہو۔ آیت میں اسی لحاظ سے اس کو سلطان مبین سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی یہ گویا کھلی ہوئی سند تھی، اس کے بعد کسی کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہی۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ پیغمبر جب آ کے اس طرح خرق عادت کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کے لیے امتحان کیا چیز بنتی ہے؟ یہی کہ اس زمانے کا علم اس کے سامنے سرفگندہ ہو جائے، یعنی جو علم بھی ہے اس علم ہی کو مقابلے میں آنا ہے۔ آج اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی آ کے ایسی کوئی چیز پیش کرے گا تو ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ نفسی علوم کا دور نہیں ہے، یہ مادی علوم کا دور ہے، اور اب ہر شخص کی نگاہ اسی جانب اٹھتی ہے کہ اچھا فلاں شخص کہتا ہے کہ میں پانی سے گاڑی چلا دیتا ہوں، تو سائنسدانوں سے پوچھتے ہیں۔ تو یہی چیز ہوتی ہے ہمیشہ، یعنی جو اس زمانے کا علم ہے اسی کو معیار کے طور پر سامنے آنا ہوتا ہے، وہی سامنے آیا اور بالکل واضح ہو گیا، بلکہ خود اس علم کے ماہرین نے شکست بھی تسلیم کی، اعتراف بھی کیا اور سرفگندہ ہو کر ایمان لے آئے۔ یعنی اس سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی تھی، تو اس درجے میں یہ چیز سامنے آ گئی۔ تو فرمایا کہ اس طرح سے ہم نے اپنی کھلی ہوئی سند کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کسی قوم کی طرف نہیں بھیجے گئے تھے، وہ اپنی قوم کے لیے اللہ کے نبی تھے، بنی اسرائیل کو ان پر ایمان لانا تھا اور قومی حیثیت سے ایمان لانا تھا، لیکن فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف ان کی بعثت ہوئی، تو اس لیے عذاب اور فیصلے کا تعلق بھی انہی سے تھا۔ یہ خاص معاملہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ لیکن تبصرہ کیا قرآن نے کہ افسوس، اللہ کا رسول آیا، اللہ کی طرف سے آیا، نشانیاں لے کر آیا، کھلی ہوئی سند کے ساتھ آیا، لیکن فرعون اور اس کے سرداروں نے فرعون کی بات مانی۔ وما امر فرعون برشید، طرح حال ہے کہ فرعون کی بات راست نہیں تھی، یعنی بات بالکل غلط تھی،
لیکن انسانوں پر کیا تبصرہ کیا جائے، وہ ایسی باتیں مانتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔